بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابی فراس نے شرح قصیدہ میں در المطالب سے نقل کرتے ہوئے ابن عباس سے روایت لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک رات جناب عمر مسجد میں داخل ہوئے تو طلوع فجر کے وقت دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ بس اپنے غلام سے کہا کہ اسے بیدار کرو تاکہ نماز پڑھے۔ جب وہ غلام اس کے قریب آیا اور اسے حرکت دی تو وہ متحرک نہ ہوا۔ غلام نے اس پر عورت کی چادر دیکھی تو پکارا کہ یہ انصار کی کوئی عورت ہے۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ عورت کے لباس میں مرد ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے اور گلا کٹا ہوا ہے۔ غلام نے جناب عمر کو مطلع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو محراب سے دور کرو اور مسجد کے کسی کونے میں ڈال دو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اس کی تجہیز و تکفین کر کے دفن کر دو، عن قریب اس کا معاملہ اس بچے کے ذریعے معلوم ہوگا جسے تم محراب میں پاؤ گے۔ جناب عمر نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا یہ خبر مجھے میرے بھائی اور محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اس واقعہ کے 9 ماہ گزرنے کے بعد جناب عمر مسجد میں آئے کہ نماز فجر پڑھیں تو محراب میں بچے کے رونے کی آواز سنی تو پکار اٹھے کہ رسول پاک اور علی پاک نے سچ بتایا تھا۔ پھر غلام سے کہا بچے کو محراب سے دور کرو تاکہ نماز پڑھو۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بچے کو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لائے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کے لیے کسی دودھ پلانے والی کا انتظام کرو۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں مرضعہ کی تلاش کی تو ایک انصاری عورت مل گئی جس نے کہا میرا بچہ فوت ہو گیا ہے اور میرے پاس کافی دولت ہے۔ اس عورت کو حضرت امیر المومنین کے پاس لایا گیا تو جناب امیر نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا اور اسے نصیحت کی کہ اس کی حفاظت کرنا، اور بیت المال سے اس عورت کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس بچے کی ولادت محرم کے ماہ میں ہوئی تھی۔ جب عید الفطر آئی تو اس کے 9 ماہ مکمل ہو گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مرضعہ کو بلواؤ۔ وہ آئی تو حضرت نے فرمایا تم بچے کے ساتھ کل آنا۔ نیز اسے ایک لباس دیا کہ اس کو پہننا اور نماز کے دوران مسجد میں آنا، اور دیکھنا کہ جو عورت تمہارے پاس آئے اس بچے کو تم سے لے اور چومے اور کہے اے مظلوم، اے مظلومہ کے بیٹے، اے ظالم کے بیٹے، تو اس عورت کو میرے پاس لے آنا۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے ایسے ہی کیا جیسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ایک عورت آئی اور اس بچے والی عورت کو آواز دی کہ اے عورت، دین محمد کا واسطہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ عورت رک گئی۔ جب وہ قریب آئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس نے بچہ لیا، اسے چوما اور کہا اے مظلوم، اے مظلومہ کے بیٹے اور اے ظالم کے بیٹے، تو کس قدر میرے اس بچے سے مشابہ ہے جو مر گیا ہے۔ پھر وہ عورت رونے لگی اور بچہ واپس اس عورت کو دے کر خود واپس جانے کا ارادہ کیا۔ بچے کو دودھ پلانے والی مرضعہ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ عورت چلائی کہ مجھے چھوڑ دو۔ مرضعہ نے کہا تم میرے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے پاس چلو۔ وہ عورت بہت پریشان اور مضطرب ہو گئی اور لگی منتیں سماجتیں کرنے کہ خدا سے ڈرو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تو مجھے حضرت علی کے پاس لے گئی تو وہ مجھے مجمع عام میں شرمندہ و ذلیل کر دیں گے اور میں قیامت کے دن تمہاری دشمن ہوں گی۔ مرضعہ نے کہا میں ہر صورت میں تمہیں حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اس عورت نے کہا اگر تم مجھے حضرت علی کے پاس لے جاؤ گی تو وہ تجھے کوئی انعام نہیں دیں گے، لیکن اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں ایسا تحفہ دوں گی جس سے تم خوش ہو جاؤ گی، اور وہ ہدیہ در یمنی چادروں، 1 یمنی جوڑے اور 300 درہم کا ہوگا۔ تم ایسے ہو جاؤ گویا مجھے دیکھا ہی نہیں، اور میری ملاقات کو چھپا دو، اور جب آئندہ عید الاضحیٰ آئے گی تو اللہ گواہ ہے کہ اگر بچہ صحیح و سالم ہوگا تو اسی قدر مزید ہدیہ دوں گی۔ مرضعہ اس کے ساتھ گئی، تحائف وصول کیے اور گھر چلی گئی۔ جب لوگ نماز سے واپس چلے گئے
تو حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کو بلوایا اور فرمایا، اے دشمن خدا، تم نے میری نصیحت کا کوئی اثر نہیں لیا۔ مرضعہ نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا زاد، میں بچے کو لے کر تمام نمازوں میں گئی، مگر مجھے کوئی ایسی عورت ملی ہی نہیں جس نے مجھ سے بچہ لیا ہو۔ حضرت امیر نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، تمہارے پاس وہ عورت آئی، تم سے بچہ لیا، اسے چوما اور روئی، اور تمہیں بچہ واپس دے دیا۔ پھر تم نے اس کا دامن پکڑا، مگر اس نے تمہیں رشوت دی اور مزید دینے کا وعدہ بھی کیا۔ یہ سنتے ہی اس مرضعہ کے ہوش و حواس اڑ گئے، اور اس نے اپنے آپ میں کہا کہ اگر میں خود سچ نہ بتاؤں تو ہلاک ہو جاؤں گی۔ پھر اس عورت نے عرض کیا، اے رسول خدا کے چچا زاد، کیا آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ فرمایا، معاذ اللہ، علم غیب تو صرف خدا ہی رکھتا ہے، ہاں البتہ مجھے وہ معلوم ہے جس کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا فرمایا تھا۔ عورت نے کہا، اے امیر المومنین، سچ اچھی کلام ہوتی ہے، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گی، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں وہی کروں گی، میں اسے ابھی اس کے گھر سے پکڑ لاتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اس عورت نے تحفے تحائف اور ہدایہ دینے کے بعد مکان تبدیل کر لیا ہے، اب جو اس نے کیا اللہ اسے معاف کرے، تم اس بچے کی حفاظت کرو، بس عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر اس عورت کو دیکھنا تو ضرور میرے پاس لے آنا۔ مرضعہ نے کہا، سمعاً و طاعتاً، میں ضرور عمل کروں گی۔ جب عید الاضحیٰ کا دن آیا تو پہلے کی طرح یہ مرضعہ گئی اور وہ عورت آ گئی اور کہا، میرے ساتھ آؤ تاکہ تجھے وعدے کے مطابق ہدایہ دو۔ پس مرضعہ نے کہا، مجھے تمہارے ہدایہ کی ضرورت نہیں، اب ہر صورت میں تمہیں جناب امیر علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گی۔ پھر اس عورت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا تو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، یا غیاث المستغیثین، یا جار المستجیرین، اور پھر اس مرضعہ کے ساتھ مسجد النبی چلی آئی۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو فرمایا، اے کنیز خدا، تم کیا پسند کرو گی کہ اپنا واقعہ تم بتاؤ یا میں بتاؤں؟ کیونکہ مجھے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بتایا ہے۔ بس اس عورت نے کہا کہ اگر مجھے اللہ کے عذاب سے امان ملے تو میں اپنا قصہ آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سناؤ۔ اس عورت نے کہا، میں انصار کی ایک لڑکی ہوں، میرا باپ عامر بن سعد الخزرجی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہید ہو گیا، اور میری ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت کے دوران میں فوت ہو گئی۔ میں اکیلی تھی، میرے ساتھ گھر میں زندگی گزارنے والا کوئی نہ تھا۔ میں مہاجرین کی عورتوں سے میل جول رکھتی تھی، مجھے ان سے انس ہو گیا۔ ایک دن میں مہاجرین اور انصار کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آئی جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ عصا کی ٹیک لگاتی ہوئی آئی اور سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا، پھر ہم میں سے ہر ایک کا نام پوچھا اور میری طرف بڑھ کر کہا، اے بچی، تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا، جمیلہ۔ تو اس نے کہا، کس کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا، عامر کی بیٹی ہوں۔ پھر پوچھا، تمہارا باپ یا شوہر ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، تو پھر اس طرح تنہائی میں کیسے وقت گزر رہا ہے؟ تم تو ایک خوبصورت جوان لڑکی ہو۔ اس نے مجھ سے بہت شفقت، نیکی اور پیار کا اظہار کیا اور میری تنہائی پر رونے لگی۔ پھر کہا، تجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو تیرے ساتھ رہے اور تجھ سے انس کرے اور تیری خدمت کرے۔ میں نے کہا، ایسی عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں تمہاری ماں کے مقام پر ہوں۔ میں نے کہا، جب چاہو آ جاؤ، یہ گھر تمہارا ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پھر وہ میرے ساتھ حجرے میں داخل ہوئی، پانی مانگا، وضو کیا۔ جب فارغ ہوئی تو میں نے کہا، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے میری مشکل آسان کر دی اور میری کمزوری پر رحم فرمایا۔ بس میں اس کے لیے کھانا لائی، اس نے کھانے کو دیکھا تو رو پڑی۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں روتی ہیں؟ اس نے کہا، میں یہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے کہا، کون سا کھانا تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا، جو کی روٹی اور نمک، اور پھر رو پڑی اور کہا، اے بیٹی، میرے کھانے کا یہ وقت نہیں، بلکہ جب نماز عشاء سے فارغ ہوں گی تو کھاؤں گی، کیونکہ میرا روزہ ہے، لہذا نماز عشاء پڑھ کر روزہ افطار کروں گی۔ بس اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں اس کا مطلوبہ کھانا لائی۔ اس نے راکھ اٹھا کر نمک میں ملا دی اور جو کی روٹی کے 3 ہی لقمے کھائے۔
اور پھر نماز پڑھنے لگی اور صبح تک نمازیں پڑھتی رہی، اور نماز فجر کے بعد ایسی خوبصورت دعا پڑھی کہ آج تک میں نے اس قدر خوبصورت دعا نہیں سنی۔ میں اٹھی، اس کا ماتھا چوما اور کہا، مبارک ہو آپ کو کہ اس طرح عبادت گزار ہیں۔ آپ کو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھے دعاؤں میں نہ بھولنا، کیونکہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہوگی۔ اس بوڑھی نے کہا، اے جمیلہ بچی، میں تمہاری تنہائی پر فکر مند ہوں، کیونکہ مجھے بھی کسی وجہ سے باہر جانا پڑتا ہے، لہذا تمہارے پاس ایک عورت کا ہر وقت رہنا ضروری ہے جو تمہیں مانوس رکھے۔ میں نے کہا، اس قسم کی عورت کہاں سے ملتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، میری ایک بیٹی تجھ سے ذرا چھوٹی ہے، بڑی عقلمند، حیادار اور عبادت گزار ہے، میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی۔ میں نے کہا، جیسے مناسب سمجھے کریں۔ وہ بڑھیا چلی گئی۔ پھر کافی دیر کے بعد اکیلی واپس آئی تو میں نے پوچھا کہ میری بہن کیوں نہیں لائی جس کا وعدہ کیا تھا؟ اس بوڑھی نے کہا، میری بچی کو لوگوں سے ڈر لگتا ہے اور وہ خدا سے انس رکھتی ہے، جبکہ تم جوان خوش اخلاق ہو، تمہارے پاس ہر وقت مہاجرین اور انصار کی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے میری بچی کو خوف ہے کہ اگر ادھر تمہارے پاس آئیں تو دنیاوی باتوں میں مصروف ہو جائے گی اور عبادت خدا میں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ صاف ظاہر ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گی اور چلی جائے گی۔ اے امیر المومنین علیہ السلام، میں نے اسے حلف دیا کہ جب تک تمہاری بیٹی میرے پاس ہوگی کوئی عورت میرے پاس نہیں آئے گی۔ اس بوڑھی نے کہا کہ یہ شرط منظور ہے۔ پھر وہ گئی اور گھنٹے کے بعد آئی تو اس کے ساتھ لمبے قد کی ایک عورت تھی جس سے بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا، سوائے آنکھوں کے اس کا پورا جسم چھپا ہوا تھا۔ جب بوڑھی حجرہ کے دروازے تک آئی تو رک گئی۔ میں نے کہا، کیوں رک گئی ہو؟ اندر چلو۔ تو بوڑھی نے کہا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تمہاری خواہش پوری کر دی۔ میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، مجھے ڈر ہے کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے آتی ہوں، تم اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لو۔ بس میں نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی، اس سے بات کی لیکن وہ نہ بولی۔ پھر میں نے اسے اشارہ کیا کہ اب چادر اتار دو، لیکن اس نے چادر نہ اتاری۔ پھر میں نے اس کی چادر خود اتاری تو وہ مرد نکلا جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور ہاتھ پاؤں پر دستانے چڑھائے ہوئے تھے، نیز عورتوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مبہوت ہو گئی اور مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے کہا، تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ مجھے اور خود کو رسوا کیا؟ بس اب اٹھ اور یہی چادر لے کر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اگر اس بات کا علم عمر ابن خطاب کو ہو گیا تو تجھے سخت سزا دیں گے۔ بس میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے دور جانے لگی۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں شور مچاؤں گی تو شرمندہ ہوں گی اور میری شرمندگی کا ہمسایوں کو علم ہو جائے گا، لہذا اس نے مجھے گلے سے لگایا اور سلا دیا اور میں اس کے نیچے ایسے آ گئی جیسے کوئی بچہ اونٹ کے نیچے آ جاتا ہے۔ بس اس نے مجھے شرمندہ کیا اور میری عزت لوٹی۔ جب اس نے مجھ سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو نشے اور مستی کی وجہ سے اس پر قادر نہ ہو سکا، لہذا منہ کے بل گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس میں کوئی حرکت نہ دیکھی۔ میں نے اس کے پاس ایک خنجر دیکھا تو وہی خنجر نکال کر اسی سے اس کا سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے رسوا کیا اور میری عزت لوٹی ہے۔ بس میں تجھ پر توکل کرتی ہوں، اور جو بندہ اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اے بہترین پردہ رکھنے والے خدا، جب رات ہوئی تو میں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور مسجد رسول میں ڈال دیا۔ جب ایام حیض میں میرا حیض جاری نہ ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ حمل نہ ٹھہرنے دو تاکہ شرمندگی نہ ہو، لیکن پھر خیال آیا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دوں گی۔ بس میں نے اپنا یہ ماجرا مخفی رکھا حتیٰ کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا اور کسی کو علم نہ ہوا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچہ ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسے کیوں قتل کروں؟ لہٰذا اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر محراب مسجد میں رکھ دیا۔ بس میرا یہی قصہ ہے۔ جناب عمر پکار اٹھے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا،
اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرا بھائی بولتا تو حق کی زبان سے بولتا ہے۔ اب اے امیر المومنین، اس کا فیصلہ آپ کریں، آپ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس مقتول کی دیت کسی پر بھی نہیں، کیونکہ وہ حرام کا مرتکب ہوا اور ایک عزت لوٹی اور اس قدر بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ رہی یہ عورت، تو اس عورت پر بھی کوئی حد جاری نہیں ہوتی، کیونکہ مرد نے اسے دھوکہ دیا اور عورت کی رضامندی شامل نہ تھی، اور وہ اس عورت کے اوپر غالب آ گیا جبکہ اس عورت کی خواہش نہیں تھی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ ہر صورت اس بوڑھی عورت کو لایا جائے تاکہ اس سے حق اللہ کا مطالبہ کیا جائے اور اس کی حد اس پر جاری کی جائے، اور اس بوڑھی کی تلاش میں بالکل بھی کمی نہ کرنا تاکہ تمہاری بات کی صداقت ظاہر ہو سکے۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس کی تلاش میں کوتاہی نہیں کروں گی، مجھے 3 دن کی مہلت دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے مہلت دی اور مرضعہ کو حکم دیا کہ بچہ اس کو دے دے، اور فرمایا اس کا نام مظلوم رکھو، خدا اس کے باپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر وہ عورت گھر آئی اور رب سے دعا مانگی کہ بوڑھی مل جائے۔ بس آئندہ روز اللہ پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلی تو راستے میں وہ بوڑھی مل گئی۔ وہ اس بوڑھی کو پکڑ کر مسجد رسول میں لے آئی۔ جب حضرت امیر المومنین نے اس بوڑھی کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ کی دشمن، کیا تجھے علم ہے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میرا علم رسول اللہ کا علم ہے؟ مجھے اس شخص کا حال بتاؤ جسے عورت بنا کر تم اس عورت کے گھر لائی تھی۔ اس بڑھیا نے کہا میں تو اس عورت کو بھی نہیں جانتی، اور نہ اس مرد کو، اور نہ میں نے اس عورت کو کبھی دیکھا ہے، اور نہ اس قسم کے کام کو حلال سمجھتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا یہ جو کہہ رہی ہے قسم کھا کر کہہ سکتی ہو؟ اسے کہا ہاں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا جاؤ اور قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاؤ کہ تو اس عورت کو نہیں جانتی اور پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پس بڑھیا اٹھی اور قبر رسول پر ہاتھ رکھا اور قسم اٹھا لی۔ جو ہی قسم اٹھائی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، جس کا اس بوڑھی کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت امیر المومنین نے آئینہ منگوایا اور بوڑھی کو دیا کہ اس میں اپنا منہ دیکھو۔ جب اس نے دیکھا تو سیاہ کالا تھا۔ ہر طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، جبکہ بڑھیا دیکھتی تھی اور روتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد، میں توبہ کرتی ہوں۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، تو دلوں کے راز جانتا ہے، اگر یہ توبہ کرنے میں سچی ہے تو اسے اپنی پہلی حالت پر پلٹا دے۔ لیکن اس کا چہرہ ویسے رہا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا، تو نے خلوص دل سے توبہ نہیں کی، اے ملعونہ، خلوص سے توبہ کرو ورنہ تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اس کو شہر سے باہر لے جائیں اور سنسار کر دیں، کیونکہ یہ عورت ایک مرد کے قتل، ایک عورت کی عزت لٹنے اور ناجائز نطفہ ٹھہرنے کا سبب بنی ہے۔ بس جناب عمر نے ایسا ہی کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔